الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومحبوبنا ومحبوب رب العالمين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين. حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیات 33 اور 34 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل ازیں آیات بینات گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک معصوم اور بے گناہ کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا، اور ایک انسان کی جان بچانے کو ساری انسانیت کی حفاظت قرار دی. اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اسلام میں انسان کا وقار، انسان کا احترام اور انسان کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے.
اور پھر دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی مومن کا قتل ہو تو وہ ساری انسانیت کا قتل ہے، نہیں، وہ کسی فرقے سے ہو، کسی مذہب کو ماننے والا ہو، کسی بھی رنگ اور نسل اور برادری سے اس کا تعلق ہو، اس کا رشتہ اعلیٰ برادری سے ہو یا جو معاشرے میں کم تر سمجھے جاتے ہیں اس برادری سے ہو، بحیثیت انسان اس کا خون اتنا ہی محترم ہے کہ جتنا وقت کے بادشاہ کا ہے، وقت کے صاحب اختیار انسان کا ہے۔ اب وہ لوگ جو معاشرے میں فتنے اور فساد کا سبب اور باعث بنتے ہیں، جن کی وجہ سے عوام الناس پر ایک ڈر طاری ہوتا ہے، ایک خوف کی کیفیت اور فضا وہ بنا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اسلام قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ حقوق اور فرائض دونوں ادا ہوں۔ عوام الناس پر ذمہ داری ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر جو شرعی تمہارے حکمران ہیں ان کی اطاعت کرنا بھی تم پر لازم اور فرض ہے، یعنی ریاست کے قوانین کی اطاعت بھی فرض اور لازمی ہے۔ جو ان قوانین کی وائلیشن کرے گا، پس پش ڈالے گا، اس کے لیے وقت کا حاکم یا حاکم کا نمائندہ، جس طرح ہمارے معاشرے میں کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں، یہ امیر المومنین یا حاکم وقت کے نمائندہ کے طور پر عوام الناس کے معاملات کو نپٹانے اور فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں عدالت کو، کورٹ کو، عدلیہ کو، قاضی کو کیا اختیارات دیے ہیں، کس جرم کی کیا سزا ہوگی، وہ سورہ مائدہ کی آیہ مبارکہ 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بلا شبہ ان لوگوں کی سزا جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم وجل جلالہ، ان لوگوں کی سزا یحاربون، محاربہ جنگ کو کہا جاتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین پر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں 3 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیونکہ معاشرے میں امن اور سکون اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک مجرم کو قرار واقعی سزا نہ دی جائے۔ اگر مجرم اپنی دولت کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس اور عہدے کی وجہ سے، اپنے اختیار کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے سزا سے بچ نکلے گا تو پھر معاشرے میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر مجرم کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی جائے گی، کچھ وقت کے لیے یہ پریکٹس اگر کی جائے تو بہت جلد جو ہے مجرم تائب ہوگا، یا کم از کم اپنے جرم سے باز آ جائے گا۔ اسے پتہ ہے کہ میں اگر قانون کے ہتھے لگ گیا، عدالت میں گیا، تو میرا جرم ثابت ہونے پر مجھے یقیناً سزا ملنی ہے اور اس پر عمل بھی ہونا ہے۔ تو اسلام نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا اور قاضی کو، جج کو، کورٹ کو یہ اختیار دیا کہ جیسا جرم ہو اس جرم کے مطابق مجرم کو سزا دینا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ کورٹ کا اختیار ہے۔
ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جو اللہ سے جنگ کریں. اب اللہ سے جنگ کیا ہے؟ کیا کسی انسان میں یہ طاقت ہے کہ اللہ سے جنگ کرے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، وہ تو تمام حاکموں کا حاکم ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بادشاہت اور مملکتیں ساری اس کے دست قدرت میں ہیں اور وہ ساری چیزوں پر قادر مطلق ہے. تو اللہ سے تو کوئی جنگ نہیں کر سکتا. اللہ کا پاور اور اختیار یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ صرف حکم دیتا ہے ہو جا فیکون، ہو جاتا ہے. اور اللہ کی سزا یہ ہے اِنَّ بطشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب پکڑ آ جاتی ہے پھر کوئی بچ نہیں سکتا. کہاں جائے گا انسان؟ تو اللہ سے جنگ نہیں کی جا سکتی. اللہ کے رسول سے جنگ یہ بھی ناممکن ہے، اللہ کے رسول سے بھی جنگ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ کی مدد اپنے رسول کے ساتھ ہر وقت تھی، ہر وقت ہے اور ہر وقت رہے گی. یہاں مراد یہ اللہ اور اللہ سے رسول سے جنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو اگنور کرنا، قرآن کے احکامات سے پہلو تئی کرنا، رسول اللہ کے احکامات سے پہلو تئی کرنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے. اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے سزائیں مقرر ہیں. ایک بات، اب یہ سزا وہ ہے جو اللہ آخرت میں دے گا. کوئی انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے، اب ہے تو یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے. اب غور فرمائیں، اگر اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، کسی کے دل میں برائی کرنے کا خیال آتا ہے تو کیا کبھی سرعام ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا. کیوں؟ کہتے شرمندگی ہوگی، لوگ دیکھیں گے، کیا کہیں گے. اور اگر کوئی صاحب اختیار آ گیا تو وہ وہیں پھینٹی لگا دے گا، تو لہٰذا چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی غبن کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے. کسی کے پلاٹ کو غصب کرنا چاہتا ہے تو کاغذات میں ہیرا پھیری کرتا ہے، جا کے پہلے بلدیہ سے مل کے، ایم ڈی اے سے مل کے، متعلقہ اداروں سے مل کے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کر لیتے ہیں، پھر کوئی آتا ہے، حکم آتا ہے کہ جتنی انکروچمنٹ ہے اسے ختم کیا جائے، تجاوزات ہٹا دو. تو پستہ وہی ہے بیچارہ جس نے پہلے بھی رشوت دی تھی، اب اس کے مکان بھی گر رہے ہیں، اس کے پلازے بھی گر رہے ہیں، اس کی دکانیں بھی گرائی جا رہی ہیں. اور وہ آفیسر جن کو ہم نے رشوت کھلائی ہوتی ہے، وہ مزے سے ریٹائرمنٹ کے جو ہے وہ فائدے بھی اٹھا رہے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں اور پراپرٹی بھی بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بھر کے میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا مومن کے اندر اگر خیال آ جائے، جتنا وہ ایک عام انسان سے حیا کرتا ہے، اگر وہ اتنی ہی حیا اپنے رب سے کرنا شروع کر دے تو بہت سارے گناہوں سے باز آ جائے گا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب شاہ رگ سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اس رب سے حیا نہیں آتی جو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اور ایک انسان سے ہم حیا کر رہے ہوتے ہیں جو کل بھول جائے گا یا مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا پیسے دے کے اس کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، منہ بند کروا لیں گے، اس سے تو ہم حیا کرتے ہیں. اور جو رب شاہ رگ سے بھی قریب ہے اس سے حیا نہیں آتی. تو فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرے گا. اور دوسرا پوائنٹ، وَفَسَادًا وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں وہ فساد برپا کرے گا. اب اس کے لیے سزا کیا ہے؟ جو فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے. اب دیکھیں زمین میں فساد کس طرح ہوتا ہے. کسی کو ناحق قتل کرنا یہ زمین میں فساد ہے. جیب کاٹ لینا یہ زمین میں فساد ہے. کسی کا مال لوٹ لینا یہ زمین میں فساد ہے. کسی کو ڈرانا، دھمکانا، بھتہ وصولی، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ زمین میں کیا ہے؟ فساد ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے معاشرے میں
نہ حق قتل ہو، نہ کسی کی عزت پر حرف آئے، نہ کسی کے مال پر حرف آئے، نہ کسی کے معاملات میں رکاوٹ پیش آئے۔ ہر بندہ جو کرنا چاہے وہ اپنے امن اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ کر سکے، وہ کام جو اللہ اور اللہ کے نبی نے کرنے کے لیے اجازت دی ہوئی ہے، فری ہینڈ۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے یہ ہے ان یقتلوا، سزا یہ ہے کہ اسے صحیح طریقے سے قتل کیا جائے۔ یا میں ایک بات عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے قاتل یقتل، ان یقتلوا اس کا معنی ہے سمپلی قتل کر دینا۔ ایک باب تفعیل سے آتا ہے قتل یقتل تقتیلا، اس کا معنی ہوتا ہے صحیح طریقے سے کاٹ کاٹ کے قتل کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان یقتلوا، اسے صحیح طریقے سے قتل کیا جائے، یا او یصلبوا، یا اسے پھانسی دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے۔ غور فرمانا، او ینفوا من الارض، یا جلا وطن کر دیا جائے۔ پھر فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کے لیے خجالت ہے، شرمندگی ہے، ذلت ہے، یہ دنیا کی ذلت ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عظیم عذاب موجود ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں، فقہاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی صورت کیا ہوگی۔ حکم تو ہوا کیا ان یقتلوا، انہیں قتل کیا جائے،